اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کو پالنے والا، پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والا، ہر چیز کا رب اور مالک، جس کے سوا کوئی حقیقی معبود پالنے والا نہیں، وہ عظمتوں اور جلال والا ہے، جس کی تمام صفات کامل ہیں، اس کا علم کامل ہے، اس کی قدرت کامل ہے، اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، اس کے خزانوں کی نہ کوئی ابتدا ہے اور نہ کوئی انتہا ہے۔ اللہ اپنے خزانوں میں بے مثال لامحدود ہے۔ اللہ اپنی ہستی، اپنے علم، اپنی قدرت، اپنی طاقت، اپنی ہیبت، اپنی کبریائی، اپنی ہر صفت میں بے مثال ہے، لازوال ہے، با کمال ہے۔ اللہ کی ذات ایسی ہے جس کی رحمت کی کوئی انتہا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے ارحم الراحمین ہونے کے نظارے دیکھیے۔ اللہ رب العزت کی رحمت کے دو نام ہیں، ایک ہے رحمان اور ایک ہے رحیم۔ اب ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ دو نام کیوں؟ تو اس کی ایک وجہ ہے۔ اب ایک ہوتا ہے بندے کا مالدار ہونا، یہ ایک الگ صفت ہے، اور ایک ہوتا ہے بندے کا سخی ہونا، یہ ایک الگ صفت ہے۔ کئی بار بندہ مالدار تو ہوتا ہے لیکن سخی نہیں ہوتا، تو اس کا مال کس کام کا؟ تو کئی بار بندہ سخی تو ہوتا ہے مگر مال نہیں ہوتا، تو اس کی سخاوت کس کام کی؟ فائدہ تو تب ہے جب مال بھی کثرت کے ساتھ ہو اور سخاوت بھی بہت زیادہ ہو۔ تو رحیم جو اللہ کا نام ہے، اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت بے انتہا ہے، اور رحمان کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت خرچ بھی بے انتہا ہو رہی ہے۔ اب دیکھیے نا، اللہ وہ ذات ہے جس کی رحمت اپنوں پر بھی دنیا میں خرچ ہو رہی ہے اور پرائیوں پر بھی خرچ ہو رہی ہے، مومنوں پر بھی خرچ ہو رہی ہے اور کافروں پر بھی خرچ ہو رہی ہے۔ کافروں کو اولاد کون دیتا ہے؟ کافروں کو صحت کون دیتا ہے؟ کافروں کو عزت کون دیتا ہے؟ تو یہ سب کچھ نعمتیں دنیا میں اللہ ان کو دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو رحمان ہے، وہ وفاداروں کو بھی دیتا ہے اور گرداروں کو بھی دیتا ہے۔ اس کی رحمت ہر ایک کے اوپر خرچ ہو رہی ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے دنیا میں ایک ایسا نظام بنایا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بہانوں سے ان کے گناہوں کو معاف فرما رہا ہے۔ اب ذرا غور فرمائیے، کوئی بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے، ابھی نیکی کی نہیں ہے، اس نے صرف دل میں ارادہ کیا ہے، تو ارادہ کرنے پر فرشتہ ایک نیکی اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے، صرف ارادہ کرنے پر۔ اب یہی بندہ اگر گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو گناہ والا فرشتہ گناہ لکھ نہیں سکتا، کیونکہ نیکی والا فرشتہ اس سے کہتا ہے کہ تمہیں کیا جلدی ہے، ابھی اس نے گناہ کیا تو نہیں، تمہیں کیا مسئلہ ہے، تم کیوں لکھ رہے ہو؟ تو پھر اگر کوئی بندہ گناہ کر لیتا ہے تو گناہ والا فرشتہ پوچھتا ہے کہ اب میں لکھ لوں، اب تو اس نے گناہ کر لیا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ تمہیں کس چیز کی جلدی ہے، تھوڑا صبر کرو، ہو سکتا ہے کہ اسے تھوڑی شرمندگی محسوس ہو اور وہ توبہ کر لے، اور پھر گناہ لکھنے کا موقع ہی نہ آئے۔ 6 گھنٹے تک وہ انتظار کرواتا ہے، اور اگر 6 گھنٹے کے بعد بھی بندہ توبہ نہ کرے تو اس کا گناہ لکھ دیا جاتا ہے۔ ہمارے اللہ تعالیٰ کتنے رحیم ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو یہ رحمتوں کے وعدے فرماتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب شیطان نے انسانوں کو بہکانے کے لیے قسمیں کھائی تھی اور کہا تھا اے اللہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے، تو اس وقت فرشتوں کو بڑی حیرانی ہوئی، وہ کہنے لگے کہ اے اللہ اولاد آدم کے لیے تو بڑی مشکل بن جائے گی۔ پوچھا کیسے؟ تو کہنے لگے کہ اے اللہ شیطان تو انہیں آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے بہکائے گا اور بندوں کے لیے تو کوئی راستہ ہی نہیں بچے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے فرشتوں یہ 2 سمتوں کو بھول گیا ہے، ایک اوپر کی سمت اور ایک نیچے کی سمت۔
میرا گناہگار بندہ اپنے گناہوں سے پریشان ہو کے جب وہ میرے در پہ آئے گا، میرے در پہ آ کے وہ جب ہاتھ پھیلائے گا، اب بھی اس کے ہاتھ نیچے نہیں جائیں گے اور میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اور جب میرا بندہ اپنے گناہوں سے پریشان ہو کے سجدے میں اپنا سر جھکائے گا، کیونکہ شیطان نیچے کی سمت پر اثر انداز نہیں ہوتا، میرا بندہ ابھی سر نہیں اٹھائے گا اور میں اس کے گناہ معاف کر دوں گا۔ شیطان نے بہکانے کے لیے ایک قسم کھائی تھی، رحمان نے معاف کرنے کے لیے 2 قسمیں کھائیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔